رجب کا مہینہ گزر رہا ہے، شعبان کی آمد ہے۔ اس مہینے کی 27 تاریخ کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے کہ اس رات اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کروائی ہے۔ احادیث میں اس کی کوئی رات اور تاریخ کی کوئی سکہ روایت تو موجود نہیں ہے۔ بالاتفاق صحیح البخاری میں معراج کا پورا واقعہ موجود ہے، قرآن نے بھی اس کو بیان کیا ہے، نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اس کی تفصیل خود آپ اپنی زبان سے بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے نبیوں کو اس وقت کے لحاظ سے، اس دور کے اعتبار سے کوئی ایسی انفرادی اعزازی حیثیت عطا کرتا ہے جس سے وہ عام لوگوں سے نبیوں کو امتیاز کر دیتا ہے، ایسا کوئی معجزہ دیتا ہے جس سے لوگوں میں سے منفرد کر دیتا ہے اللہ اپنے نبی کو، اور اللہ اس چیز کا معجزہ دیتا ہے جو اس دور میں بڑی مانی جاتی ہو۔ مختلف نبیوں کو مختلف معجزات ملے، ان کے ادوار میں جو جو لوگوں کے ہاں امتیازی چیزیں تھیں ان میں سے اللہ نے ان کو اعزاز دیا۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد نبی مکرم ہادی برحق رحمت للعالمین نبی مہرباں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے، اس دور میں لمبے لمبے سفروں کی، اچھی سواریوں کی دوڑ لگی ہوئی تھی۔ فلاں نے اتنا سفر کیا، فلاں نے اتنا سفر کیا، فلاں اتنے وقت میں اتنے دور سے ہو کر واپس آیا۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو بھی سفر کا معجزہ عطا فرمایا۔ اس کے دو پارٹس ہیں، ایک ہے اسراء، زمین کا سفر، سیر، یہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، بیت المقدس تک، القدس شہر میں جو مسجد ہے مسجد اقصی، اور اس کے گرد و نواح میں اللہ نے جو برکتیں رکھی ہیں وہ اللہ نے اپنے حبیب کو دکھائی۔ اور اس کا دوسرا حصہ ہے بیت المقدس سے لے کر آسمانوں تک، سدرۃ المنتہا تک اللہ اپنے حبیب کو لے گیا۔ جنت اور جہنم کے مناظر دکھانے کے بعد اللہ اپنے حبیب کو رات کے کچھ حصے میں ہی واپس لایا، بیت المقدس میں پھر نماز پڑھائی تمام انبیاء کی، پھر آپ بیت اللہ واپس پہنچے، ابھی صبح نہیں ہوئی تھی۔ اسراء و معراج دو حصے ہیں، زمین کی سیر اور آسمان کی سیر، لیکن معروف جو ہمارے ہاں ہے وہ معراج النبی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر اللہ کا لے جانا۔ زمین کی سیر یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن آسمان کی سیر بہت انوکھا معجزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے بیت المقدس جو آپ نے رات کے کچھ حصے میں سفر کیا ہے، یہ سفر عام حالات میں تیز سواری والا بندہ کرے تو 40 راتوں کا سفر بنتا ہے۔ 40 راتیں مراد 40 دن اور راتیں مسلسل چلتا رہے تو بیت المقدس پہنچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کے بارے میں آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے مجھے
اس انداز سے سفر کروایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے فرشتوں نے اٹھایا اور حتیم میں لے آئے. بیت اللہ کا وہ حصہ جو ابھی بھی خالی ہے، جس کی دیواریں ہیں چھوٹی چھوٹی، یہ دراصل بیت اللہ کی بلڈنگ کا حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور میں جتنی تعمیر ہوئی آپ نے اسی کو باقی رکھا اور آج تک وہ باقی ہے. اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہ تو بیت اللہ کے اندر جا سکتے ہیں، عام لوگوں کو موقع نہیں ملتا. اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے حتیم والی جگہ چھڑوا کر عام بندوں کو بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا موقع نصیب فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں حتیم میں لیٹا ہوں اور میرا حلق سے لے کر ناف تک آپ فرماتے ہیں پیٹ چاک کیا گیا، اور پھر ایک بہت بڑا تھال، بہت بڑا ایک برتن جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے روحانیت اور نور بھیجا ہوا تھا. تو فرماتے ہیں کہ میرا اس طرح دل مبارک نکال کے اس میں رکھا گیا اور پھر اندر سے سارا واش کیا گیا، اور پھر واپس دل کو رکھ کے اور روحانیت اور نور جو اللہ نے بھیجا ہوا تھا اس کو اندر بھر کے پھر میرے پیٹ کو اس طرح سی دیا گیا. وہ ایسے ہو گیا جیسے کوئی زخم نہیں ہے. اس کو شق صدر کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 دفعہ شق صدر ہوا ہے. ایک دفعہ بالکل بچپن میں جب آپ ننھے سے تھے 6-7 سال کی ایج میں، اور دوسرا آپ جب معراج کا آپ سفر کرنے لگے ہیں. آپ فرماتے ہیں اس کے بعد میرے سامنے ایک سواری لائی گئی. میں حدیث کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں. فرمایا کہ وہ گھوڑے سے تھوڑی سی چھوٹی اور گدھے سے تھوڑی سی بڑی، جیسا کہ خچر ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں اس سواری کے اوپر بیٹھا اور وہ سواری کا پہلا قدم نظر کی انتہا ہوتی تھی. جہاں تک نظر ٹکتی ہے وہاں اس سواری کا پہلا قدم ہوتا تھا، اور اسی لیے بعض روایات میں اس کو براق کہا گیا ہے، بجلی کی طرح. بلکہ بجلی سے بھی بڑھ کر محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ نے یہ سفر پلک جھپکنے میں کروایا، اور اس اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور جب کسی ایسی چیز کو جو لوگ کمزور ہوں سمجھ نہ پائیں تو اللہ اس کو بیان کرے، اور اللہ کرنے پہ قادر ہے. وہ لفظ کن کہے فیکون ہو جاتا ہے. تو اس کو جب اللہ بیان کرتا ہے اپنی طرف نسبت کر کے تو اللہ اس کا پھر آغاز کرتا ہے سبحان سے، کہ اس کمی اور کوتاہی اور کمزوری سے پاک ہے وہ ذات. اللہ نے اس سفر کا جب تذکرہ کیا ہے تو لفظ سبحان سے کیا ہے. سورہ بنی اسرائیل پہلی آیت بڑی ہی واضح ہے. الفاظ کا ترجمہ اتنا آسان کہ لفظ پڑھتے جائیں تو سمجھ آ جاتی ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. لیلن، لام 2 زبر لن جو اینڈ پہ آتا ہے نا، 2 زبر کی تنوین، یہ عموم کے معنی میں آتی ہے. یہ ناکرہ ہے، یعنی کچھ رات کے کچھ حصے میں، پوری رات نہیں. آپ آرام فرما تھے، آپ کو جگایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر کروانے کے بعد فجر ہونے سے پہلے آپ کو واپس لٹایا گیا. یہ ہے لیلن، رات کے کچھ حصے میں. بیت اللہ سے لے کے بیت المقدس تک، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک
اور مقصد کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے وہ مقصد بیان فرمایا، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ وہ اللہ اپنے بندے، اپنے حبیب، اپنے محبوب کو وہ جو اللہ نے رحمت برکتیں اس کے ارد گرد رکھی ہیں وہ دکھائے اپنی نشانیاں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ سمیع ہے، بصیر ہے۔ اس سفر میں اللہ کے حبیب نے بہت کچھ دیکھا، کافی روایات ہیں، لیکن میں چیدہ چند چیزیں عرض کر کے صرف اپنا اور آپ کا ایمان تر و تازہ کرنے کے لیے اور معراج النبی کے معجزے پر عقیدے کا تذکرہ کرنے کے لیے چند چیزیں عرض کرنا چاہوں گا۔ نبی مکرم فرماتے ہیں، مجھے بیت اللہ سے بیت المقدس پہنچایا گیا، وہاں سے پھر آسمان کی طرف سیڑھی لگائی گئی، آپ کی سواری کو ادھر باندھ دیا گیا، جناب جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر آسمان کی طرف چڑھے۔ 500 سال کا فاصلہ ایک آسمان کا، 500 سال، کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے۔ اتنا لمبا فاصلہ کر کے جب پہلے آسمان پر پہنچے، نبی مکرم فرماتے ہیں آگے سے آواز آئی کہ کون ہے دروازے پر، کون ہے ساتھ آیا؟ جناب جبرائیل کہتے ہیں کہ میں جبرائیل ہوں اور نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آیا ہوں۔ یہ دربان پوچھتا ہے کیا بلایا گیا ہے؟ تو جبرائیل کہتے ہیں ہاں بلایا گیا ہے۔ نبی مکرم خود یہ سارا واقعہ بیان کرتے ہیں، صحیح البخاری میں یہ حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب دروازہ کھلا، سامنے ایک بزرگ بیٹھے ہیں، جناب جبرائیل کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام بیٹھے ہیں، ان کو سلام پیش کریں۔ نبی مکرم فرماتے ہیں میں نے سلام پیش کیا۔ آگے سے جناب آدم علیہ السلام کہتے ہیں مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، اے میرے پیارے بیٹے تجھے خوش آمدید، آپ کو خوش آمدید، اے پیارے نبی خوش آمدید، اے نبی صالح، اے بیٹے صالح خوش آمدید، خوش آمدید۔ نبی مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں پھر دوسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ پہلے آسمان کی طرح سوال جواب ہوئے، دروازہ کھلا تو اندر داخل ہوئے، 2 اللہ کے نبی بیٹھے ہیں۔ جناب جبرائیل کہتے ہیں اے پیارے محبوب، یہ جناب یحییٰ علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام ہیں، آپس میں جو خالہ زاد بھائی ہیں۔ ان کو سلام پیش کیا۔ آگے سے جواب آتا ہے مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، اے ہمارے پیارے بھائی آپ کو خوش آمدید، اے پیارے نیک اللہ کے نبی تمہیں خوش آمدید ہم کہتے ہیں۔ نبی مکرم فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا نا عیسیٰ علیہ السلام اتنے فریش مجھے نظر آئے، صحیح حدیث ہے، ایسے لگ رہا تھا جیسے نہا کر ابھی فریش ہو کے تیار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس بات سے میں آپ کو یہ عرض کروں کہ ذرا غور کریں کہ یہ جوان نبی جوانی چڑھتے ہی آزمائشیں آئیں تو اللہ نے ایسے آسمان پر ان کو اپنے پاس بلا لیا، اور ان کو ابھی موت نہیں آئی، اسی طرح ہی اللہ نے ان کو جنت میں رکھا ہوا ہے، اور وہ زمین پر اسی طرح نازل ہوں گے۔
وہ ایسے فرش تازہ جیسے گئے ہیں ویسے. اور اس اگلی حدیث کو سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ایج کم و بیش 30 سے پلس ہے، 30 سے 33 سال جس ایج میں یہ واقعہ ہوا ہے. اور اللہ رب العالمین جنتیوں کو یہ فل جوانی والی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کی ایج جنت میں عطا فرمائے گا. آپ فرماتے ہیں پھر مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا. سوال جواب ہونے کے بعد دروازہ کھلتا ہے تو پھر نبی مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے کہا گیا کہ یہ یوسف علیہ السلام، یہ جو سامنے خوبصورت چہرہ بیٹھا ہے جناب یوسف علیہ السلام ہے، سلام پیش کیجئے. آپ فرماتے ہیں میں نے سلام پیش کیا، آگے سے جواب آیا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید میرے پیارے بھائی، میرے نیک سیرت نیک صورت میرے پیارے بھائی، پیارے اللہ کے نیک نبی تجھے سلام ہو، تجھے خوش آمدید. نبی مکرم فرماتے ہیں میں نے دیکھا جناب یوسف علیہ السلام کو اتنے خوبصورت کہ اللہ نے پوری دنیا میں جتنا حسن تقسیم کیا ہے اس کا آدھا حصہ اللہ نے اکیلے یوسف علیہ السلام کو دیا ہے. جناب یوسف علیہ السلام سے ملاقات کے بعد رسول اکرم فرماتے ہیں مجھے پھر چوتھے آسمان کی طرف لے جایا گیا. دروازے پہ سوال جواب کے بعد اندر داخل ہوا. مجھے جبرائیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے بھائی ادریس علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں. نبی مکرم فرماتے ہیں میں نے سلام پیش کیا، آگے سے جواب آتا ہے مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح. پھر اسی طرح نبی مکرم فرماتے ہیں مجھے اگلے آسمان کی طرف لے جایا گیا، سلام جواب، سلام دعا اور جواب ملتا ہے. آگے سے نبی ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. پھر مجھے چھٹے آسمان کی طرف لے جایا گیا اور وہاں پہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے سلام دعا جواب، اس طرح محبت پیار ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کھلے ہوئے بالوں اور کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ بڑے خوبرو نظر آئے. اور آپ فرماتے ہیں بڑے بڑے بالوں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی وجاہت تھی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسی طرح مجھے اگلے آسمان یعنی 7ویں آسمان پہ لے جایا گیا. دروازے پہ اس طرح سوال جواب ہوتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کہ بڑے بزرگ بیٹھے ہیں. جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی یہ آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کو سلام پیش کرے. آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان کو سلام پیش کیا، اپنے جد امجد کو سلام پیش کیا. آگے سے جواب ملتا ہے مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، میرے پیارے بیٹے آپ کو خوش آمدید، پیارے نبی آپ کو خوش آمدید. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی شبیہ ہوں. آپ فرماتے ہیں اپنے صحابہ کو حدیث میں آتا ہے، فرماتے ہیں میں اپنے ابا کو دیکھا ابراہیم علیہ السلام کو جد امجد کو دیکھا تو میں اپنی ہی طرح یعنی میں اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح دیکھ رہا ہوں. جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے اسی طرح کا میرا چہرہ اور میری شکل و صورت ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے اس سے بھی اوپر لے جایا گیا. 7 آسمان کا اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں جب میں اس سے اوپر گیا تو ایک بہت بڑا درخت ہے، ہجر علاقے کے مٹکوں کی طرح اس کے اوپر بڑے بڑے بیر لگے ہوئے ہیں اور آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات ہیں. آپ فرماتے ہیں جس طرح ہاتھی کے کان ہوتے ہیں اس طرح بڑے بڑے اس کے پتے ہیں، جس طرح ہجر مقام کے مٹکے ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے اس کے بیر لگے ہوئے ہیں جس کا نام ہے سدرۃ المنتہا. سب سے اعلیٰ اللہ کے عرش کے نیچے
اور پورے آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، اور آپ فرماتے ہیں اس درخت کے جڑ کے پاس سے اس طرح نہریں بہ رہی ہیں، 4 قسم کی، 2 زہری نہریں، 2 باطنی نہریں۔ احادیث میں لمبی روایات موجود ہیں کہ زہری نہریں جس دنیا میں فرات اور نیل ہے، اور باطنی نہریں جنت کی، دودھ کی، شہد کی، اس طرح 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 کی نہریں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وہاں پر مجھے نا اس طرح پیالے 2 پیش کیے گئے، ایک میں شراب اور ایک میں دودھ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے دودھ والا پیالہ پکڑا اور نوش فرما لیا۔ جناب جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، یہ آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے، دودھ کو پینے کے بعد اس پر ہی آپ کی امت کو اللہ نے قائم فرمایا ہے، یعنی آپ کی فطرت اسلام ہے۔ نبی مکرم فرماتے ہیں اس سے بھی اوپر میں نے آوازیں سنی، کلمیں چل رہی، جیسے قلم دوات اس طرح اس قلم کے لکھنے کی آواز آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے رحمت کے فرشتے اس طرح کلمے چلا رہے ہیں، بیک وقت اللہ کے احکام جاری ہو رہے ہیں، اللہ لکھوا رہا ہے اور اللہ کے احکام لکھے جا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان کلموں کی آوازوں کی کہکشاں میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ جب بیک وقت اتنے قلم چلتے ہیں، اتنے فرشتے، پھر آپ فرماتے اتنے میں بیت المعمور میرے سامنے لایا گیا۔ جیسے بیت اللہ ہے نا دنیا میں ہمارا قبلہ، ہماری عبادت کی جگہ، آسمان پر اللہ نے عبادت کی جگہ بیت المعمور بنایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں 70,000 فرشتہ اس میں ایک دن داخل ہوتا ہے اور اللہ کی تسبیحات اور عبادت میں لگا ہوا ہے، اور جو ایک مرتبہ داخل ہو جاتا ہے دوبارہ اس کو موقع نہیں ملتا۔ اللہ کے اتنے فرشتے ہیں، اتنی اس کی عبادت ہو رہی ہے۔ بیت المعمور نبی مکرم نے فرمایا کہ اس طرح میرے سامنے لایا گیا، وہ منظر جب میں نے دیکھا اس کے بعد مجھے جنت کے مناظر دکھائے گئے، جہنم کے مناظر بھی دکھائے گئے۔ آپ فرماتے ہیں جنتیوں میں سے میں نے ایسے ایک آدمی کی قدموں کی آہٹ سنی، حیران ہو گیا کہ جیسے کوئی چل رہا ہے میرے سامنے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں جنت میں چل رہا ہوں، میرے آگے کوئی چل رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کس کی آواز ہے؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں حبیب یہ آپ کے غلام بلال زمین پہ چل رہے ہیں، قدموں کی آواز جنت میں آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی واپس آ کے بتاتے ہیں میں نے بلال تیرے قدموں کی آواز سنی ہے۔ بلال کون سا عمل ہے؟ حضرت بلال کہتے ہیں اللہ کے حبیب میں نے جب سے آپ کی زبان سے سنا ہے کہ جب بھی وضو کرو 2 رکعت نماز پڑھو اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، میں نے تب سے کبھی تحیت اور وضو نہیں چھوڑا۔ اللہ کے حبیب مجھے اپنا یہی عمل سب سے زیادہ لگتا ہے کہ اللہ نے پسند کیا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بلال تو چل زمین پہ رہا تھا، تیرے قدموں کی آواز میں نے آسمان پہ جنت میں سنی ہے۔ اور بھی بڑے مناظر اللہ کے حبیب نے دیکھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک محل میں اس میں داخل ہوا، اتنا خوبصورت محل تھا، اتنا پیارا محل تھا، اور جب میں اس میں داخل ہونے لگا تو آگے خاتون تھی اور مجھے بتایا گیا، جبرائیل کہتے ہیں کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صحابی ان کا محل ہے۔ تو اللہ کے نبی وہاں سے اس خاتون کو دیکھ جب نظر پڑی تو آپ فوری واپس پلٹے۔ آپ بعد میں آ کے بتاتے ہیں کہ عمر میں نے تیرا محل جنت میں دیکھا، تیری غیرت مجھے میرے سامنے آ گئی، اس میں وہ حور تھی جنت کی، میں پھر آگے نہیں گیا، میں فوری واپس آ گیا۔ اللہ کے حبیب اب آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ لوہے اس طرح تانبے کے ان کے ناخن تھے، جہنم میں تانبے کے ناخن تھے، اور وہ اپنے چہروں کو اپنے سینوں کو اس طرح نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟
جبرائیل کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر اپنے بھائیوں کی غیبت کیا کرتے تھے، یہ غیبت کرنے والوں کی جو اپنے بھائی کے غیب پر اس کی باتیں کرتے تھے، غیبت کی سزا ان کو اسی طرح ملتی رہے گی کہ یہ اپنے تانبے کے بنے ہوئے ناخن کے ساتھ نوچی جا رہے ہیں، نوچی جا رہے ہیں، نوچی جا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زبانیں اس طرح کینچیوں کے ساتھ کاٹی جا رہی ہے۔ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں یہ وہ خطبا ہیں آپ کی امت کے، وہ خطیب اور علماء ہیں کہ جو لوگوں کو تو مسئلہ بتاتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں میں نے جنت جہنم کے مناظر دیکھے، میں واپس پلٹا تو اللہ رب العالمین نے مجھے کچھ تحفے عطا کیے، آسمان پر بلا کر سدرۃ المنتہا پر آپ موجود ہیں، آپ فرماتے ہیں مجھے کچھ تحفے دیے گئے، جن میں سے ایک تحفہ نماز کا اور دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا، اور تیسرا تحفہ فرمایا میرے محبوب جو آپ کا امتی شرک سے بچ کے زندگی گزارے گا میں اس کو ہر صورت جنت عطا کروں گا۔ یہ 3 تحفے لے کے آپ واپس جب پلٹے ہیں تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، موسیٰ علیہ السلام کا آپ کے قریب وقت گزرا ہے، حضرت موسیٰ منتظر جیسے منتظر بیٹھے ہوتے ہیں، کیا ملا ہے اللہ کے حبیب کو گفٹ میں؟ نبی مکرم نے فرمایا یہ گفٹ ملا ہے اور اس میں ساتھ 50 نمازیں ملی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، میں آپ سے پہلے بنی اسرائیل کے ساتھ وقت گزار کے آیا ہوں، اللہ کے حبیب ابھی واپس جائیں، ریکویسٹ کر لیں تاکہ کچھ تخفیف ہو جائے، اتنی نمازیں کہاں پڑھیں گے؟ اللہ کے حبیب کہتے ہیں میں واپس گیا، اللہ سے ریکویسٹ کی، رب کائنات نے 10 نمازیں تخفیف کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کیا ملا؟ کہتے اللہ نے 40 کر دی ہے۔ عرض کی کہ پھر جائیں واپس، ابھی وقت ہے۔ اللہ کے حبیب کہتے میں پھر گیا، پھر 10 پھر گیا، پھر 10 تخفیف، پھر گیا، پھر 10، پھر اس کے بعد میں گیا تو پھر 5 رہ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ایک دفعہ اور جائے کچھ تخفیف کروا لیں۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ مجھے اب شرم آتی ہے، اب میں اس سے آگے نہیں واپس جا سکتا۔ نبی مکرم فرماتے ہیں میں اتنی بات کر رہا تھا، اللہ کی طرف سے ایک آواز آتی ہے کہ ہم نے جو تمہیں عطا کر دیا ہے دی تو ہم نے آپ کو 50 ہی ہے، پڑھیں گے آپ کے امتی 5، ثواب ملے گا 50 کا۔ ہم نے تخفیف عمل میں کیے ہیں، اجر میں نہیں کیا۔ عمل تھوڑا کرو گے، اجر ہم بہت زیادہ دیں گے۔ اتنے میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں واپس ابراہیم علیہ السلام سے جب گزرتا ہوں، جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ میرے پیارے بیٹے اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا، اور اپنی امت کو کہنا جنت کی زمین خالی پڑی ہے اور بڑی ہموار ہے، پانی بڑا میٹھا اور اچھا ہے۔ اپنے امتیوں کو کہنا جنت کی زمین میں کاشتکاری کر لے، اور ساتھ خود فرمایا ان سے کہنا سبحان اللہ پڑھتے رہے، الحمدللہ پڑھتے رہے، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے، اللہ اکبر پڑھتے رہے، ان کی طرف سے جنت کے اندر درخت اور پودے لگتے رہیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جنت کی کاشتکاری لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔
जनाब इब्राहीम की मोहब्बत देखे अपने बेटे के साथ, बेटे की उम्मत के साथ, कि मेरे बेटे अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना और मेरा पैगाम देना। जन्नत की जमीन बड़ी हमवार है, खाली पड़ी है, पानी मीठा है। जब तुम सुबहान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर और दूसरी रिवायत के मुताबिक वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ोगे, जन्नत में तुम्हारी तरफ से दरख्त और पौधे और दरख्त लगते जाएंगे। एक मर्तबा एक कलिमा पढ़ना, सिर्फ सुबहान अल्लाह, एक पौधा लग जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह एक पौधा लग जाता है। और कौन है जो अपने पौधे खुद जन्नत में लगवाता रहे? अल्लाह के हबीब ने फरमाया जो ये कलमे पढ़ता है जमीन पर, फरमाया जब तक वो पढ़ता रहता है ये कलेमात आसमान पर अल्लाह के अर्श के गिर चक्कर लगाते हैं, और इनके चक्कर लगाने के अंदर ये अपनी ज़बाने हाल से बोलते हैं कि अल्लाह मुझे तेरा फला बंदा, फला तेरी बंदी जमीन पर पढ़ रहे हैं, अल्लाह फला तेरा बंदा तेरा जिक्र कर रहा है। जब ये तस्बीहात ज़बाने हाल से बोलती हैं, नबी मुकर्रम ने फरमाया उनकी आवाज निकलती है दवीयुन कदवीन नहली, ऐसे जैसे मक्खियां शहद की छत्ते से उड़कर इस तरह जा रही होती है, उनकी आवाज और गूंज पैदा होती है। इस तरह ये तस्बीहें जब अल्लाह के अर्श के गिर्द चक्कर लगाती हैं तो गूंज पैदा होती है। और नबी मुकर्रम ने फरमाया जो चाहता है कि उसका नाम अल्लाह के अर्श पर लिया जाए, जब तक वो तस्बीहात पढ़ता रहेगा अल्लाह के अर्श पर उसका नाम लिया जाता रहेगा। नबी मुकर्रम फरमाते हैं मैं वापस आया तो अल्लाह ने अंबिया को मेरे साथ मस्जिद अक्सा में जमा फरमाया, और आप फरमाते हैं सफ़े बन गई, मुसल्ला इमामत खाली है। जनाब जिब्राइल मेरे कंधे पे हाथ लगाते हैं, कहते हैं हबीब आज आप इमामुल अंबिया हैं। नबी मुकर्रम फरमाते हैं मुझे मुसल्ले पे किया गया, मैंने फिर 2 रकत नमाज पढ़ाई और मेरे पीछे सारे नबी मौजूद थे। अल्लाह ने ये आपको एजाज बख्शा, जो अल्लाह ने वादा फरमाया था उसको पूरा किया। और नबी मुकर्रम फरमाते हैं फिर मैं वहां से वापस बुर्राक पे बैठा और मैं पहुंचा, और मैं फिर जब दिन हुआ तो हतीम में खड़ा था तो मेरे पास इस तरह लोग जमा हो गए। अल्लाह के नबी कहते हैं मैंने सोचों में पड़ गया, अब मैं बात करूंगा कौन इसको मानेगा, कौन इसको मानेगा। अल्लाह के हबीब कहते हैं अभी मैं सोच रहा था ना तो अबू जहल जो हर वक्त ताक में लगा रहता है वो मेरे पास आ कहता है खैर है कि मैं कैसे परेशान हो। अल्लाह के हबीब कहते हैं मैं एक अभी रात को गया हूँ, बैतुल मक़दस गया हूँ, 7 आसमानों की सैर करके आया हूँ। जी अबू जहल कहते हैं इस पे कायम रहना, मैं तेरे साथियों को बुला के लाऊं, उनके सामने ये बात करोगे? अल्लाह के हबीब फरमाते हैं हाँ हाँ मैं सबके सामने करूंगा। ये फौरी आवाज देता है, आपके खानवादे आपके खानदान का नाम लेके आवाज देता है। इस तरह लोग हदीस में आते हैं, लोग मजलिसों में जहां जहां बैठे होते वो फौरी जमा हुए और अल्लाह के हबीब सब के सामने वाक़या बयान करने लगे हैं। और ये अबू जहल जाके कहते हैं अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु को, ये अपनी तरफ से उनको नखेड़ना चाहता है, दिमाग में कोई ऐसी बात डालना चाहता है कि ये ना कर दे। अबू बकर तूने सुना है कि आपका साथी कहते हैं मैं बैतुल्लाह से बैतुल मक़दस गया हूं, वो 40 रातों का सफर करके 7 आसमान पे गया हूं, फिर वापस आया हूं, फिर नमाज पढ़ाई है, फिर वापस इधर फजर से पहले पहुंच गया हूं। अबू बकर कहते हैं क्या आपको मेरे हबीब ने कहा है? कहते हैं हाँ आपका साथी कह रहा है। जनाबे सिद्दीक कहते हैं अगर मेरे हबीब ने कहा है तो फिर इसमें शक ही कोई नहीं। उस दिन से अबू बकर सिद्दीक बन गए। अल्लाह के नबी कहते हैं मैं हतीम में खड़ा ना, मैं जब मेरे सामने लोग जमा हो गए, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ये सफर किया हुआ था, वो आसमान की क्या उन्होंने बात करनी थी, मुझसे कुछ पूछने लगे कि वो अंदर वाली सफ़े कितनी है, बाहर वाली कितनी है, वो शतीर कितने हैं, दरवाजे कितने हैं। अल्लाह के हबीब कहते हैं मैं सोचने लगा, अभी मैं खुद ही अपनी सोच में था कि रब्बे कायनात ने मेरी मदद की और दोबारा अल्लाह ने बैतुल मक़दस को मेरे सामने कर दिया। जो जो वो सवाल करते जा रहे थे मैं तू बताता जा रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
کہ میں نے پورے ان کے سوالوں کا جواب دیا، اور رب کائنات نے اپنے حبیب کو اسرا و معراج کروا کے کائنات کے لوگوں میں ممتاز اور اعجاز اور معجزہ عطا فرما کے ممتاز کر دیا۔ اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور یہی بیان کرنے کا مقصد ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو اللہ نے کہہ دیا برحق ہے، جو رسول اللہ نے کہہ دیا برحق ہے۔ اب کو کہے کہ آپ کو خواب میں یہ معراج ہوا، کوئی کہے کہ جسم اور روح کے ساتھ ہوا، اس میں ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو خواب میں تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کمال تو یہی ہے کہ جسم اور روح کے ساتھ، اور یہی جسم اور روح جب ہوتا ہے پھر عبد بنتا ہے۔ اللہ نے بھی عبدی ہی کہا ہے، میں نے اپنے بندے کو سیر کروائی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اس پہ سچا ایمان رکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں عرض کروں کہ معراج کا جو تحفہ نماز کا ملے ہے، اللہ اسے اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سارے احکام اللہ نے زمین پر اپنے حبیب کو دیے ہیں، اور نماز کا تحفہ اللہ نے ساتوں آسمان کے اوپر بلا کر عطا کیے ہے۔ اب اسی سے کہتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے۔ جب نماز پڑھیں گے تو معراج ہوگی، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ اپنے بندے سے ملاقات کرتا ہے، بندہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔